کیا نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس کو جواز بنا کر کسے ریلیف دینے کا پروگرام ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے یا پھر سپریم کورٹ؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ رقم کرنے کی ٹھان لی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے۔ ایک طرف تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف الیکشن ایکٹ، دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ نے میر بادشاہ کیسرانی کی نااہلی کے متعلق کیس کی سماعت کے دوران تاحیات نااہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لیا جو میر بادشاہ کیسرانی کی تاحیات نااہلی کے کیس میں لیا گیا۔ کیس کی سماعت کے دوران تاحیات نااہلی سے متعلق پاناما کیس اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم زیر بحث آئیں۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ موجودہ کیس 2018 کے انتخابات سے متعلق ہے، اب نئے انتخابات سر پر ہیں تو یہ ایشو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو نااہل کیوں کیا گیا؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میر بادشاہ کیسرانی کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر 2007 میں نااہل کیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے 2018 کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ میر بادشاہ کیسرانی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جھوٹے بیان حلفی پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے کو نااہلی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح پر پاناما کیس میں فیصلہ دے دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی پر دو آراء ہیں۔ نیب کیسز میں اگر تاحیات نااہلی کی سخت سزا ہے تو قتل کی صورت میں کتنی نااہلی ہوگی؟ اس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ قتل کے جرم میں بھی سیاستدان کو نااہلی 5 سال ہی کی ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ تاحیات نااہلی اور آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے؟ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی۔ جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چیلنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انحصار کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاحیات نااہلی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت پر آئین خاموش ہے۔ آرٹیکل 63(1)(g) میں پاکستان کی تباہی کرنے والی کی نااہلی 5 سال ہے۔ آرٹیکل 63(1)(h) میں اخلاقی جرائم پر نااہلی 3 سال ہے۔ اصل نااہلی تو آرٹیکل 63 میں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کی تباہی کرنے والے کو دوبارہ سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، مگر پاکستان کی تباہی کرنے والے کی نااہلی بھی 5 سال ہے۔ آئین کی زبان کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز آئین میں واضح درج نہیں۔ جو آئین میں واضح نہیں اس کی سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے، وضاحت نہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے نااہلی کی مدت کا معاملہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کی قانون سازی دونوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسری جانب قانون۔ ریٹرننگ آفیسر کس پر انحصار کرے گا؟ انتخابات آ گئے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں۔ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ سنگین غداری جیسے جرم پر نااہلی 5 سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والی کی تاحیات نااہلی کیوں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ انتخابات سر پر ہیں، ریٹرننگ افسر، الیکشن ٹریبیونل اور عدالتیں اس مخمصے میں رہیں گی کہ الیکشن ایکٹ پر انحصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ چیف جسٹس نے تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین کا معاملہ لارجر بینچ میں مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں کہا کہ موجودہ کیس انتخابات میں تاخیر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے 2 بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے میر بادشاہ کیسرانی کے کیس پر سماعت کر کے نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت تاحیات نااہل ہونے والے دیگر سیاستدانوں کو سنہری موقع فراہم کیا ہے کہ وہ بھی عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا کر ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شمار
मुहिब्बे वतन शख्सियात में होता है, वो किसी सूरत आइन का सर नीचा नहीं होने देंगे। उनकी अदालत में तमाम साइलिन यकसा हैं, वो हमेशा इंसाफ के दाई के तौर पर मोतबर समझे जाते हैं।